الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میرے دین آج جو بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یا یاد دلانا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صفت محبت پر دال آیات محبت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس کی ذات عظیم کے لائق اور شان ہے، اور اس کی یہ محبت اس کی ذات کے ساتھ قائم، اس کی نو قدیم ہے اور اس کی متجدد ہے۔ کی ترجمانی و تشریح کی بھی تذکیر مقصود ہے۔ مثلا یہ آیت کریمہ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ جب تک وہ تمہارے لیے مستقیم ثابت رہیں، آپ بھی ان کے لیے استقامت پر ان اللہ یحب المتقین۔ اس آیت کریمہ میں بھی صفت محبت کا اور ایک نکتہ محبت کے اندر تفاضل ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ المتقین اہل تقوی سے محبت کرتا ہے، اور تقوی بذات خود ایک ایسی اور ایسا عمل ہے اہل ایمان کا کہ جس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، سو متقیوں سے محبت کے اندر بھی تفاضل پایا جاتا ہے۔ دوسری آیت ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کے تعلق سے ایک بات بتلانی مقصود ہے کہ دین سے محبت کرتا ہے اور متطہرین سے محبت کرتا ہے۔ بقیہ باتیں تو وہی ہیں جو اور یہ آیات سے متعلق صفت محبت کے بارے میں کہی جاتی ہے، یہاں بھی وہ چیز ہے، لیکن یہ ایک لفظ ہے جو توابین آیا، تواب کی جمع، اس کا کیا معنی ہے؟ اور یہ بھی کہ یہاں التوابین یہ کی صفت کے طور پر ہے، اور آپ کو یہ بات یاد دلاؤں کہ اللہ جل وعلا کے اسماء حسنہ میں سے بھی التواب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں یوں وارد ہے ان اللہ تواب الرحیم۔ تو پھر تواب اللہ تعالی کا اسم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور توابین، تواب جو بندوں کی صفت ہے، یہاں پر التواب کا کیا معنی و مطلب ہے؟ تو یاد رہے کہ جو بندوں کے وصف کے طور پر تواب ہے، اس کا معنی ہے
کہ جن کی جانب سے معاصی سے طاعات کی طرف رجوع کی کثرت ہوتی ہے، ایسے بندے کو تواب، ایسے بندوں کو توابون کہا جاتا ہے۔ الذین کثر منہم الرجوع من معصیۃ اللہ الی طاعتہ، جبکہ اللہ جل وعلا تواب ہے، یہ ہے کہ تواب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ خوب قبول کرتا ہے، جیسا کہ قرآن عظیم میں یہ بات وارد ہے کہ وہ تو وہی ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، الذی یقبل التوبۃ من عبادہ۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت کے تعلق سے مختصر سی تشریحی بات یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت در حقیقت نجران کے نصارہ کے متعلق اتری تھی، جن لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا نزول ہوا اور اللہ جل وعلا کی محبت کا معیار بتایا گیا کہ مومنوں، اگر اللہ کے بندو، اگر تم واقعی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں رسول پاک نبی آخر زماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کی اتباع کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے، اہل ایمان کے تعلق سے کہ شان یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالی سے محبت کریں، بلکہ اصل کام اور اصل شان اور اہم ترین بات تو یہ ہے کہ اپنے ایمان و عمل کو ایسا بناؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ فَلَيْسَ الشَّانُ أَن تُحِبُّوا وَلَكِنَّ الشَّانَ أَن تُحَبُّوا، بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے۔ اور یاد رہے کہ یہ عظیم ذرّی قول آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون سے ماخوذ و کشید ہے، ورنہ بات عبرت کی کہ اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ جو اسلام کی طرف منتسب رہا ہے خوارج۔ خوارج اپنے گمان کے مطابق اور اپنی نظریے کے مطابق اللہ تعالی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اپنے آپ کو سمجھتے رہے۔ لیکن نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی ان کی نماز کے مقابل میں اپنی نماز کو حقیر جانے گا، اور وہ ایسے ایسے ایسے، لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دین سے باہر نکلنے والے ہوں گے، اور اس طرح سے کہ گویا اس کا ان کے اندر کوئی اثر تک نہیں پایا جائے گا، اور اسی لیے ان کو مارقہ کہا جاتا ہے،
دین سے خروج کرنے والے اور نکل جانے والے. تو بات کیا شان یہ تھی کہ جو اہل خروج اور باقی خوارج فرقہ ہے وہ تو محبت کا دعویٰ خوب رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر چونکہ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے ان کی شان میں خود اللہ کے رسول نے جیسا کہ فرمایا تھا وصف کے طور پر کہ یمرقون من الدین، وہ دین سے نکل جائیں گے، مروق السهم من الرمیہ والالفاظ فی ذلک کثیرۃ. تو بات یہ ہے کہ خوارج کے یہاں اتباع رسول نہیں، اتباع صحابہ نہیں، اتباع منہج سلف نہیں، اور اس سلسلے میں وہ حد درجہ مخالف ثابت ہوئے دلائل کی روشنی میں. وَلِذَلِكَ كَانُوا من المارقین من الدین وقد خرجوا من الدین. محبت کے موضوع پر ایک کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، جس کا نام انہوں نے قاعدۃ فی المحبہ رکھا ہے، اور اس کتاب کا مطالعہ اس موضوع سے متعلق معلومات کی فراہمی کے لیے بہت ہی مفید ہے. اسی طرح سے آپ کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین بھی بےحد مفید اور معلومات افزا کتاب ہے. اس کا مطالعہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، اور دیگر صفاتیں اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ازلی نہیں بلکہ ازلی ہے. اور یہی صفات فعل اختیاریہ کا مطلب ہے کہ اس کی صفت قدیم ہوتی ہے اور اس کے افراد، اس کے یونٹس ان کے اندر جاتا ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا اعتقاد و منہج ہے. آخری آیت کا بھی میں ذکر کر دوں جو اس ضمن میں وہ الغفور الودود کا تذکرہ آیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء الحسنی کا ذکر ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر 2 صفتوں کا ذکر ہے. اور یہاں بالخصوص شیخ الاسلام ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کی مدت کا اس کے لیے اس بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کی دلیل اسی سے دینا چاہتے ہیں. اور یہ بات پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ محبت کے انواع میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے وہی ثابت ہے جن کا ذکر نصوص کتاب یا نصوص سنت اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا یا وہ الغفور الودود، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے خلت ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ود یا مودت اور تودد یہ اس کی صفت ہے. اور ودود کا جہاں تک معنی کی بات ہے تو یہ اسم فاعل کے معنی میں بھی اس کا مطلب ہوتا ہے.